السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے حوالے سے ہم معلوماتی اسلامی مسائل کی نشست کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ چند سوالات ہم مفتی صاحب سے کریں گے اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب، ذی الحجہ کے بارے میں کوئی فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائے، آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مہینے اللہ تبارک و تعالی نے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن رکھے ہیں جو حج کے ساتھ مخصوص ہیں، لیکن ان دنوں میں بھی جو ابتدائی 10 دن ذی الحج کے ہیں اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں کہتا ہوں پورے 12 مہینے میں اور کسی دن کی اتنی فضیلت نہیں ہے قرآن میں جتنی ان 10 ایام کی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک فجر سے مراد 10 ذی الحج کی فجر ہے، ولیال عشر اور 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ والشفع، اور قسم ہے 10 ذی الحج کی، والوتر، اور قسم ہے وتر کی، اس سے مراد 9 ذی الحج یوم عرفہ لیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ان ذی الحج کے ابتدائی ایام کی قسم کھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دن بہت شان والے دن ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کو جتنی عبادت ان دنوں میں محبوب ہے اتنی کسی اور دن میں نہیں ہے۔ اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنوں میں ایک دن کا اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جو بندہ ان راتوں میں سے ایک رات کی عبادت کرے گا اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایک جگہ پر معلومات ہے۔ تو معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج، اور ایام معلومات سے مراد یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ صاحب یہ بتائیں، کیا قربانی کرنے والا شخص وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے ومن اراد ان یضحی فلا یاخذ من اظفارہ ولا اشعارہ، جو آدمی قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ ناخن بھی نہ کاٹے جب چاند نظر آئے ذی الحج کا، اور بال بھی نہ کاٹے۔ لیکن یہ حکم استحباب کے درجے میں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کٹا دے تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کٹائے۔ صاحب یہ بتائیں، 9 ذی الحجہ والے دن غسل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عام طور پر لوگ اس کو فرض واجب کے درجے میں دیتے ہیں، مختلف کلمات بھی بنائے ہوئے ہیں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ یوم عرفہ اس دن کو کہتے ہیں 9 ذی الحج کو، اس دن غسل کرنا مستحب ہے، یعنی کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ 9 ذی الحجہ کو مسادی کرتے ہیں، گوشت وغیرہ خریدتے ہیں، اس طرح۔ جی، ہمارے علاقے میں ایک مسادی کا رواج ہے کہ 9 ذی الحج کو، یعنی اس کو حج والا دن کہتے ہیں، کہ حج والے دن مسادی کریں گے، گوشت خرید کر لے آئیں گے، پکائیں گے، کھائیں گے۔ تو یہ اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 9 ذی الحج کے روزہ رکھنے والے کو 2 سالوں کے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال گزشتہ، 1 سال آنے والا۔ اس لیے اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، کیا قربانی والے دن کا روزہ ہوتا ہے؟ اس طرح کا کوئی نظریہ؟ عام طور پر کیونکہ مسنون عمل یہ ہے کہ عید الفطر جو ہوتی ہے یکم شوال کو، وہاں یہ ہے کہ عید کے لیے جاؤ، کوئی میٹھی چیز کھا کر جاؤ، لیکن قربانی والی عید سے پہلے کوئی چیز نہ کھا کر جانا یہ مسنون عمل ہے۔ لوگ اس کو روزے کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے وہ پورے دن کا ہوتا ہے، فجر سے اپنا ہوتا ہے، شام تک، مغرب تک ہوتا ہے۔ یہ روزہ نہیں ہے، لیکن نہ کھانا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ مطلب تکبیر تشریق، اس کے لیے کلمات ہیں، کتنی دن ہیں اور کتنی مرتبہ پڑھنے چاہیے؟
ایام تشریق 5 ہیں، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ تکبیر تشریق ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے، اور تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد زور سے پڑھے، عورت آہستہ پڑھے۔ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد مرد عورت ایک مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ پڑھنے چاہیے؟ ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب نے بڑے مفصل انداز میں ذی الحجہ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، معلومات دی ہے۔ انشاءاللہ ہم مزید مسائل کی نشست لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔